الله والله 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 الله والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ اعمال جن کے ذریعے سے انسان کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، ان کا بیان چل رہا تھا. احادیث میں کیسے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو عورتوں سے متعلقہ نہیں، لہذا ہم نے صرف ان احادیث کو بیان کیا جو ڈویبل ہوں، عورتیں آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں اس پر عمل کر سکتی ہوں. ان میں ایک تھا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین پڑھنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے. دوسرا، تحیۃ الوضو کی پابندی کرنے پر جنت میں داخلہ. تیسرا، اذان کا جواب دینے پر جنت میں داخلہ. چوتھا، مسجد بنانے پر جنت میں داخلہ. پانچواں، 5 فرض نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے پر جنت میں داخلہ. چھٹا، سنت مؤکدہ کے اہتمام پر جنت میں داخلہ. ساتواں، کثرت سجدہ پر جنت میں داخلہ. آٹھواں، سید الاستغفار پر جنت میں داخلہ. اور نوواں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنے پر جنت میں داخلہ. ایک اور حدیث ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کر دینا مناسب ہے. عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول فرماتے تھے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جس نے ہر نماز کے آخر پر آیت الکرسی پڑھی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا ہوا. یعنی جیسے ہی موت آئے گی اسی وقت جنت میں داخل ہو جائے گا. تو آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہوتی ہے، لہذا ہر نماز کے اخیر پر دعا مانگنے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، بندے کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ ایک عمل نماز کے بعد اور بھی ہے جس کو کرنے پر جنت ملتی ہے. 11واں عمل روزے کا اجر، جنت میں داخلہ. 12واں حج مبرور پر جنت میں داخلہ. 13 3 کام پر جنت میں داخلہ، اطعم الطعام، افش السلام، صلو باللیل والناس نیام. 14واں صلہ رحمی کرنے پر جنت میں داخلہ. 15 ماں باپ اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں اور بچے ماں باپ کے فرما بردار کریں تو ان دونوں کا جنت میں داخلہ. 16 خامند بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر کی فرما برداری کرے تو دونوں کا جنت میں داخلہ. 17 مخلوق پر رحم و کرم سے جنت میں داخلہ، خوش خلقی سے زندگی گزارنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر 18 اتباع سنت پر جنت میں داخلہ. 19 حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر جنت میں داخلہ. اور آج 20واں نقطہ
کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے پر جنت میں داخلہ، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو ایک آدمی زندگی میں جس عمل کو بار بار کرتا ہوگا تو موت کے وقت وہی الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں گے، اور جب موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری ہوا تو آدمی کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام یعنی جس نے موت کے وقت یوں پڑھا لا الہ الا اللہ تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت کے وقت یہ ہماری زبان پہ جاری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی عادت ڈالیں۔ عورتوں کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے سامنے خود ذرا بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تو اوپر والے بندوں کو تلقین کرنی پڑتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو خود اپنی موت کا وقت آ جائے، ہارٹ اٹیک میں جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں گیا دنیا سے، یا کوئی اور ایسی کیفیت ہو، تو موت سے پہلے مرنے والے کے لیے ایک دعا پڑھنا وہ بھی حدیث میں منقول ہے کہ اگر بندہ محسوس کرے کہ بس میری جان نکلنے لگی تو وہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اور مجھے اوپر والے ساتھیوں کے سے میں پہنچا۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، یہ بھی یاد ہونی چاہیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔ تاہم آج کے بیان میں آپ کو چند ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو اچھی موت آتی ہے، حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام پوائنٹ کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں تاکہ جب بھی ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے بد نظری سے پرہیز۔ جو شخص غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچائے، چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھے، تو یہ غیر محرم سے نگاہوں کو بچانا ایمان پر مرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتی ہیں کہ جس کو بد نظری کی عادت ہوگی مرتے وقت کلمہ اس کو بھول جائے گا۔ اب سنیے حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم من ترکہا مخافیتی، جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، یعنی غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا، اس کو ایسا ایمان عطا کیا جائے گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی غیر محرم کی طرف سے نظر ہٹائی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ورد، اور یہ بات آئی ہے، ان حلاوت الایمانی، کہ ایمان کی حلاوت اذا دخلت قلبا، جب وہ دل میں داخل ہو جاتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر محرم سے اپنی نگاہ بچانے کا انعام ایمان کی لذت، اور ایمان کی لذت کا نتیجہ اچھی موت، اور اچھی موت کا نتیجہ جنت کا داخلہ۔ حلاوت ایمان کی کچھ علامتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ایمان کی حلاوت ملتی ہے تو استلذاذ الطاعات، انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے، ایثارها علی جمیع الشہوات،
تمام شہوتوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، اور تمام حالات میں انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو اچھی موت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ بد نظری سے پرہیز، دوسرا پابندی کے ساتھ مسواک کرنا۔ مسواک جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مسنون طریقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے پکڑے، سائیڈ پر انگوٹھا ہو، اور چنگلیا جو چھوٹی انگلی ہے وہ نیچے ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں کہ من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے تذکیر الشہادت عند الموت، کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، رزقنا اللہ تعالی بمنہ و کرمہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور احسان سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ تیسرا نقطہ جس پر کہ انسان کو اچھی موت آئے گی کہ ایمان پر شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام یہ کہا کریں رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیّ وبالاسلام دینا۔ تو ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اچھی موت کا سبب ہوتا ہے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، مشکات شریف کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے اور بری موت کو انسان سے دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کر دیتا ہے اور اچھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ صدقہ سے حال میں جو بلا یا ناپسندیدہ حال آنا ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور آنے والے وقت میں برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے۔ پانچواں نقطہ جو اچھی موت کا سبب بنتا ہے اہل اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور علماء نے لکھا کہ بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہو جائے۔ جب یہ شخص بدبخت نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چھٹا نقطہ جس سے کہ انسان کو آخری وقت میں اچھی موت آتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اپنے بندوں سے اور وہ بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا آخرت میں دشمنوں کی قطار میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ساتواں عمل جس سے اچھی موت آتی ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو گناہ کی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، وہ بڑی خوبصورت بھی ہو اور اچھے گھر کی ہو، اور وہ آگے سے کہہ دے قول انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جن کو عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہر عورت اپنی زندگی میں اس ایک عمل کی وجہ سے اچھی موت مر سکتی ہے، جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر نوجوان بچیوں کو کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے، تو جب بھی کہیں سے گناہ کا ارادہ اس کو محسوس ہو تو فوراً دل میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔
اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر یہ غیر محرم مرد کو اپنے سے دور رکھے گی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ 8واں، اذان کے بعد جو دعا ہے جو کتابوں میں لکھی ہے اور اذان کے بعد مانگی جاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص اس دعا کی پابندی کرے گا، حلت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ففیہ اشارۃ، اس میں اشارہ ہے الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ اچھا فرما دیں گے۔ 9واں پوائنٹ کہ انسان اپنے حسن خاتمہ کی خود دعا بھی مانگے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ یہ جو دعا ہے تو مختصر سی، مگر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ 10واں کہ انسان یہ دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے۔ یہ ایسی برکت والی دعا ہے کہ اس کی برکت سے انسان آخری وقت میں ہدایت پر رہتا ہے اور اس کو کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی موت آئے گی۔ جو لوگ زندگی میں تیاریاں کرتے ہیں پھر موت کے وقت ان کو اچھی موت آتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی میں عطر فروش تھے، عطر کی دکان تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عطر فروش کی دکان پہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری شیشیاں ہوتی ہیں جن میں عطر پڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری عام سی زندگی تھی، میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دن میرے پاس ایک بوڑھا آیا اور اس نے میری شیشیوں کو بڑے تعجب سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھتا یہ ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے چادر اسی وقت پھیلائی، زمین پر لیٹا، کہنے لگا میری موت تو پھر ایسے آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں پہلے تو سمجھا کہ شاید بابا جی کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، کہنے لگے جب قریب ہو کے دیکھا ان کی روح اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ تو جنہوں نے موت کے لیے تیاریاں کی ہوتی ہیں ان کی موت اتنی آسان اور اچھی موت ہوتی ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں مر سکیں؟ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے کہ انسان مر سکے؟ تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کنواں اچھی جگہ ہے مرنے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ میرے سامنے کنویں کی طرف گیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں بھی وہاں پہنچا کہ بھئی نماز پڑھوں، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہوگا ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو بتلا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کو موت اس طرح آئی کہ وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا آخری عمل لا الہ الا اللہ ہوا تو ادھر تک پہنچے تو ان کو موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اب یہاں پر چند باتیں یہ بھی سن لیجئے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کو بری موت آتی ہے ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اس سے بچے۔ چنانچہ چند باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات، سود خور انسان کو ہمیشہ بری موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے اس کی ہمیشہ بری موت ہوتی ہے۔ دوسری بات، کسی ولی کے ساتھ بغض، عداوت اور دشمنی رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے کوئی بندہ دشمنی رکھے تو خاوند اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے اللہ رب العزت اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تیسرا عمل، شاعر اسلامیہ کی بے حرمتی یا سنت کا استخفاف ہونا۔ بعض عورتیں سنت کو معمولی سمجھتی ہیں، بعض مرد سنت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر سنت کو ہلکا سمجھا تو یہ ایسا بڑا عمل ہے گناہ کا کہ اس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ شاعر اسلامیہ کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں داڑھی کا مذاق اڑاتی ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ مذاق اڑانا بری موت مرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا عمل، صحابہ کرام سے دشمنی رکھنا اور بغض رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے بندے کو ہمیشہ بری موت آتی ہے۔ مجھے اپنے چھوٹی عمر کا واقعہ یاد ہے، عمر شاید یہی کوئی 4-5 سال ہوگی، تو محلے میں ایک آدمی تھا، ہم اس وقت گلی میں کھیلتے تھے، پرائمری اسکول میں شاید پڑھتے تھے، اور عمر ایسی تھی کہ پورے محلے کا گرین کارڈ ہمارے پاس تھا۔ جس گھر میں جب چاہتے ہم داخل ہو جاتے تو ہمیں مسکراہٹیں ملتی تھیں، محبتیں ملتی تھیں، عورت مرد سب پیار کرتے تھے۔ تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس گھر میں انہوں نے ایک بندے کو باندھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں انہوں نے رسی سے اپنے باپ کو باندھا ہوا تھا۔ تو ان کا ایک چھوٹا بچہ، وہ میرا اسکول میں پڑھتا تھا، واقف تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ گالیاں نکالتا ہے۔ تو اس نے مجھے دکھایا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آدمی اتنی گندی اور فحش گالیاں نکال رہا تھا، جیسے پاگل ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی جیسے پاگل ہو جاتا ہے کوئی، حال برا تھا، اور وہ ماں بہن کی ننگی گالیاں نکال رہا تھا۔ بعد میں جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھا اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا کرتا تھا۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام پر کا بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آخری وقت میں ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا، ننگی گالیاں دیتا تھا، اور بالآخر 2-3 دن بندھا رہنے کے بعد وہ جہنم میں چلا گیا۔ پانچواں عمل جس کی وجہ سے بری موت آتی ہے، تکبر اور عجب۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جب اللہ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتے تو اس کو اچھی موت کیسے آ سکتی ہے۔ کئی نوجوان بچیاں عجب اور تکبر کی مریضہ ہوتی ہیں، اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کلمے سے محروم ہو جائیں۔ پھر چھٹا، منافق، جس کے اندر نفاق ہو، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اوپر سے ماں باپ کی نظر میں نیک بنی ہوئی ہے اور اندر سے روگ پالا ہوا ہے، کسی سے دوستی لگائی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دے رہی۔ عام طور پر ایسی بچیوں کو اپنے یہ تعلق چھپانے کے لیے بہت جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولتی ہیں۔ کئی تو جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلاتی ہیں، امی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے بات کر رہی تھی، تمہیں ایسے ہی شک پڑ رہا ہے۔
حالانکہ وہ جانتی ہے کہ میں دوغلا پن کر رہی ہوں، میں اوپر سے کچھ ہوں اور اندر سے کچھ ہوں۔ تو یہ دو رنگی کی زندگی، دوغلے پن کی زندگی، منافقت کی زندگی انسان کے لیے بری موت مرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ساتواں عمل علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کا دل و دماغ کے اندر رچ بس جانا یہ انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو بچیاں غیر محرم سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، تعلقات بنا لیتی ہیں، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو 24 گھنٹے انسان کے دماغ پہ چھایا رہتا ہے، اسی کی سوچیں، اسی کا خیال، اسی کا تصور، اسی کی باتیں، حتیٰ کہ نماز میں کھڑے بھی اسی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کسی کے ساتھ گناہ کا ایسا تعلق کہ انسان کی سوچوں میں وہ خیال رچ جائے، بس جائے، ہر وقت وہی خیال رہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بندے کو جب موت آتی ہے اللہ کلمے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کلمے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ فرمائے، اور جن اعمال پر جنت ملتی ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر آپ مراقبہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار
آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے مشکلیں حل کرو مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. دعا سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ دعا کرو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کوئی نام اسم اعظم ہے،
اس اسم اعظم کی برکت سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. لہذا اس وقت ہم دعا مانگنے سے پہلے وہ اسماء پڑھیں گے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا اللہ کے نام کو، جیسے الرحمن یا اللہ. تو جب یہ عاجز پڑھے الرحمن یا اللہ تو اس کو آپ غور سے خاموشی سے سنیں. جب میں پڑھ لوں الرحمن یا اللہ تو اس کے بعد آپ نے فقط یا اللہ خود پڑھنا ہے. چونکہ عورتوں کا مجمع ہے، مرد قریب نہیں ہے، تو اس لیے آپ والہانہ طور پہ بھی پڑھ سکتی ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر. اس کا یوں معاملہ سمجھیے کہ جیسے چھوٹا بچہ امی امی کر کے روتا ہے تو پھر قریب کوئی چھوٹا بیٹھا ہو بڑا بیٹھا ہو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. امی 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 وہ اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے اختیار مامتا جوش میں آتی ہے اور ماں اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے. اسی طرح ہم بھی اللہ 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 اس والہانہ انداز میں کہیں کہ ہمارے اللہ کو ترس آ جائے. ارد گرد کو مت دیکھیں کہ کوئی دیکھ رہی ہے کوئی سن رہی ہے. اس وقت تو اپنی اپنی لگی ہونی چاہیے. لہذا ایسے اللہ کا لفظ دل سے نکال کر کہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے. پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اس رمضان المبارک کی مستورات کی یہ آخری نشست ہے. معلوم نہیں اگلے رمضان تک کس کو مہلت ملے گی نہیں ملے گی، کون کس حال میں ہوگا. اس کو غنیمت سمجھ لیجئے اور اس موقع سے الفائدہ اٹھا کر اپنے اللہ کو منا لیجئے. دعا کیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ،
الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الحادی یا اللہ، البدی یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے، اپنے دلوں کو سیاہ بنائے ہوئے آپ کے دربار میں نادم اور شرمندہ حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، کمزور قوی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، بندے اپنے پروردگار کے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ بخشش فرما دیجئے، اللہ بخشش ہونے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم رمضان بھی گزار بیٹھے، جو آداب کر رکھنے چاہیے تھے نہ رکھ سکے، جیسے کس کے عبادت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے۔ آپ نے تو اللہ اور موقع دیا تھا، گولڈن چانس عطا کیا تھا۔ میرے مولا، ہم سے غفلت اور سستی ہوئی، معاف کر دیجئے۔ کامل روزوں کا ثواب عطا فرمائیے، تراویح کا ثواب عطا فرمائیے۔ اللہ، اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور بندیوں کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ، میرے مولا ایک مرتبہ، اے کریم آقا ایک مرتبہ، اے رحیم ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے کریم ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اگر ہمیں آپ سے محبت کرنی نہیں آئی تو آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے۔ اے اللہ، آپ ہم سے محبت فرما لیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اپنی محبت کی لذت عطا کر دیجئے، چاشنی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن بچیوں نے پردوں کے ارادے کیے، اے اللہ ان کے لیے پردے میں رہنا آسان فرما دیجئے، ان کے گھر کے محرم مردوں کو اے اللہ ان کا معاون بنا دیجئے۔ میرے مولا، آپ جانتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، جب گھر کے مرد دین کے معاملے میں مخالفت کرتے ہو تو پھر اس کی مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں۔
میرے مولا یہ عورت اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہے، دل کا غم کس کو جا کر سنائے؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مردوں کو ہمتیں دیجئے، تقویٰ دیجئے، وہ اپنی عورتوں کو سنت پر عمل سے نہ روکیں، حجاب کرنے سے نہ روکیں، نیکی کرنے سے نہ روکیں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اے اللہ ان کو بھی دیندار بنا دیجئے، قدردان بنا دیجئے، معاون بنا دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں غیر محرم کے نفسانی شیطانی شہوانی تعلق سے بچا لیجئے۔ میرے مولا آج روزے کی حالت میں آپ کے سامنے پھر سچی توبہ کرتے ہیں، رب کریم ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم گرنے والے ہیں، ہمیں سہارا چاہیے۔ اے اللہ ہم اس طوفان میں بہنے والے ہیں، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم جہنم کے گڑے میں گرنے والے ہیں، اللہ ہمیں روک لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائیے۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو اولاد نرینہ کی طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، دلوں میں الفتیں محبتیں اور زیادہ بڑھا۔ اے اللہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ جو لوگ دور دور سے چل کر آئے آپ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے، آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اے میرے مولا آپ کے محبوب نے بتلایا آپ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ مسافر بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ رحمت کر دیجئے، رحمت کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے۔ اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، بدبخت بننے سے بچا لیجئے، اللہ جھولیاں بھر دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بڑی مشکلات سے بڑی قربانیوں سے آنے والے یہاں آئے ہیں، اے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اپنی محبت کا صدقہ دے دیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے دنیا کے مالداروں کو کہا اپنے مال کی زکات ادا کریں، اللہ آپ کے بھی تو خزانے بے حد و حساب ہیں، اللہ اپنی رحمت کی زکات دے دیجئے، اپنی کریمی کی زکات دے دیجئے، اپنی ستاری کی زکات دے دیجئے، اپنے بندوں پر خرچ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا تھا۔ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ کفر اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم توڑنے کے لیے ارادے کر چکا ہے، مسلمان عورتوں کی عزتیں بچا لیجئے، اللہ مسلمان کلمہ گو عورتوں کی عزتیں بچا لیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، جن مستورات نے
خط کے ذریعے محرم مردوں کے ذریعے سے پیغام بھیجے دعاؤں کے، اے اللہ ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا جو کہنا چاہتی تھیں نہیں کہہ پائیں ان کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان سے اجتماع میں آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما۔ اے کریم آقا عید تو اس کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے، میرے مولا اپنی تجلی عطا کر دیجئے، اپنی تجلی عطا فرما دیجئے، ہماری عید کو ہماری عید بنا دیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ کر دیجئے، اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے، دلوں کو جاری فرما دیجئے، ذاکر بنا دیجئے۔ اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے بندوں کے دل دکھائے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کے حق ادا نہ کیے، اے مولا ہمارے اس قصور کو آپ بھی معاف فرما دیجئے، اور ہم سے تو اس کی مکافات مشکل ہے، قیامت کے دن آپ اپنی رحمت سے ان کو بدلہ عطا فرمائیے، ان کو راضی فرما دیجئے، اور ہمیں اس سے اللہ محفوظ فرما لیجئے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اعتکاف رہنے والوں کے لیے کچھ مرد خدمت کرتے رہے، عورتیں گھروں میں سحری افطاری کے کھانے بناتی رہیں، میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت کرنے والیوں کو اللہ اپنی بندیاں بنا لیجئے، ان کو اللہ اپنی محبت والی بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مہمانوں کے سامنے دسترخوان بچھائے، اللہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت میں دسترخوان کا اہتمام فرمائیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ان کی نیک امیدوں کو پورا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے جو دوست مستورات کا پروگرام کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے، آواز کے سلسلے میں ساؤنڈ سسٹم کے لیے تیار رہتے تھے یا رابطہ رکھتے تھے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما لیجئے اور ہم سب کی بخشش فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔